بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شیخ رشید کے بیان نے تہلکہ مچا دیا اور امریکہ میں تو آج خان خان ہو گئی، ناقابل یقین مناظر۔ اور عالیہ حمزہ، صنم جوید اچانک گھر پہنچ گئیں، پھر کیا ہوا؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی PDM 2 کی حکومت بنی، اگر اس میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی پہلے بھی جو 18 ماہ حکومت چلی اس میں بھی برابر کی شریک تھی، اور اب جو نئی حکومت وجود میں آئی ہے اس میں بھی باقاعدہ وہ شامل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ ہی سے یہ حکومت قائم ہے اور قائم ہوئی بھی تھی۔ تو ساتھ وہ حکومت میں بھی ہیں اور ساتھ ہی جب موقع ملتا ہے پوائنٹ سکورنگ کا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا، تو وہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب اگر دیکھیں جو قائم مقام صدر تھے یوسف اللہ گیلانی صاحب، انہوں نے 2 قانون جو پاس کیے اس حکومت کے حق میں، اس کے بعد حال ہی میں دیکھیں آپ جو گورنر ہیں، گورنر چھٹی چلے گئے اور صحافی برادری کو یہ یقین دلایا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم آپ پہ کچھ بھی ایسے قوانین آپ کے خلاف پاس نہیں کریں گے جس سے جو میڈیا ہے اس کی آزادی کو قید کیا جائے یا پابندی لگائی جائے۔ اور ساتھ ہی پھر وہ گورنر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ چھٹی چلے گئے، قائم مقام گورنر بنے ملک احمد خان صاحب، انہوں نے پھر وہ قانون حد کے عزت والا پاس کر دیا۔ اور ساتھ ہی جب موقع ملتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر دیکھیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے شاہ نے کہا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے حکومت لا رہی ہے، ہمیں اس کے متعلق بالکل لا علم رکھا گیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ بجٹ میں کیا لا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ بجٹ حکومت اپنی مرضی سے لا رہی ہے یا کہ IMF کی مرضی کے مطابق بجٹ لا رہی ہے۔ غریب کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم نے بھی جواب دینے ہیں، لوگوں نے ہم سے سوال کرنے ہیں کہ بجٹ میں ہمیں کیا ملا ہے، تو ہم نے بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس پر باقاعدہ اپنی پالیسی جو ہے وہ لائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں اپنی تجاویز پیش کرے گی، اگر حکومت نے مناسب سمجھا تو اس کو وہ بجٹ میں شامل کرے گی، اگر نہ سمجھا تو نہ شامل کرے گی۔ لیکن ہمیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ حکومت کس طرح کا بجٹ لا رہی ہے، اور اپنی مرضی سے لا رہی ہے یا IMF کی مرضی سے۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، جو منظور وسان صاحب ہیں، جو جن وہ اکثر خواب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں، آج انہوں نے ایک نیا خواب سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ 3 ماہ بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں۔ شہباز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ خود اسمبلیاں تخلیل کر دیں گے 3 ماہ کے اندر اندر۔ یہ منظور وسان صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں ان کی میں دیکھ رہا، تو اگر حکومت ان کی نہیں دیکھ رہا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے منظور وسان صاحب یہ خواب دیکھ رہے ہوں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اس طرح کے بیانات دے رہی ہے، تو دوسری جانب ناظرین کرام آج جو بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ، صنم جوید اور دیگر خواتین سمیت بے گناہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ تو ان میں سے جو سرفہرست ہیں صنم جوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے بے شمار مرتبہ پاکستان کی عدالتیں ان کو رہائی دے چکی ہیں، لیکن نظام ان کو رہا کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ آج خبریں یہ ہیں کہ صنم جوید
اور عالیہ حمزہ کو بھی گھر لایا گیا، پولیس لے کے گئی قیدیوں والی گاڑی میں بٹھا کر، اس کے گھر میں ریڈ ہوئی باقاعدہ، اس کے گھر کے جتنے افراد سے ان تمام سے ان کے موبائل فون چھین لیے گئے، یہاں تک کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بیٹیاں ہیں 3، ان کے سامنے ماں کو لایا گیا، اور کیا ان کی حالت ہوگی، کیا ان کے گھر والوں کی حالت ہوگی جن کے گھر میں بیٹی کو لایا جائے، ریڈ کیا جائے اور موبائل فون وغیرہ چھینے جائیں یا سرچ آپریشن کیا جائے، تلاشی لی جائے، بچیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام صنم جوید صاحبہ کے بارے میں بھی یہ خبریں ہیں کہ ان کو بھی پولیس اپنے ساتھ لائی، ان کے گھر کے باہر کھڑا کیا گاڑی کو، قیدیوں والی گاڑی کو، اور ان کے گھر میں بھی آپریشن کیا، اور پھر یہاں تک کہ صنم جوید صاحبہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ والد صاحب کو، ابو جی کو پیغام بھیجیں کہ یہ ان کی طرف بھی جائیں گے، وہ احتیاط کریں، یعنی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے والد صاحب کے گھر میں بھی انہوں نے جانا ہے۔ کیسا یہ نظام چل رہا ہے ناظرین اکرام کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ کوئی دہشت گرد ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ بستے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وفا ہے؟ اگر وہ ایک منٹ میں وہ جان چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتی ہیں، کہ اگر کہہ دیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے لاتعلقی کا اظہار کریں، جس طرح اس سے قبل دیکھا آپ نے جو انٹرویوز دے کر جان چھڑا کر چلے گئے یا پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑا کر چلے گئے، ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ہیں، چھٹی صاف ہو گئے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں، یہ ان کا جرم ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن کرے، بھرپور احتجاج کرے، احتجاجی مظاہرہ جو کرنا ہے اس میں تیاری کرے، مختلف کارنر میٹنگ وغیرہ کرے، اور بیرون ملک اسپیشل انہوں نے پیغام بھیجا تھا اوورسیز پاکستانی، وہاں جہاں جس ملک میں وہ احتجاج کریں، بھرپور اپنا احتجاج کریں۔ تو آج ناظرین اکرام نیو یارک میں آپ کو معلوم ہے ایک تو میچ پڑا ہوا ہے پاکستان کا، اور ساتھ بڑا مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ۔ پچھلا جو مقابلہ ہوا ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے، آج بھی مقابلہ تھا انڈیا اور پاکستان کا، تو وہاں پہ ایک میچ یہ پڑا ہے، تو خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہوا تھا کہ احتجاج کرنا ہے آپ نے۔ تو آج دیکھا نیو یارک میں، امریکہ میں مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی وہاں موجود ہیں، انہوں نے بھرپور انداز میں آج احتجاج کیا، احتجاجی مظاہرہ کیا، اور خان صاحب کے حق میں باقاعدہ نعرے بازی ہوئی، اس امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کے خلاف، اور عمران خان کے حق میں بھرپور نعرہ بازی ہوئی۔ اگر دیکھیں اوورسیز پاکستانی جہاں پہ بھی موجود ہیں، بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالور ہیں، اور عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں، سچی سچی محبت کرنے والے ہیں، اور خان صاحب کی ہر کال پر اس سے قبل اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو انہوں نے بھرپور نکلے ہیں اور ساتھ دیا ہے، خان صاحب کی حمایت کیا ہے، اور ہر موقع پر خان صاحب کے حق میں انہوں نے احتجاج کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج امریکہ میں بھی خان صاحب کی واہ واہ بلے بلے ہو گئی، خان ہی ہو گیا اگر کہیں تو یہ کہنا درست رہے گا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین اکرام، شیخ رشید احمد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 17-18 مرتبہ وزیر بن چکا ہوں، اور یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیدائش ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہی میرا گھر ہے، وہاں سے میں نے یعنی کہ اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے۔ تو بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے نظر آتے تھے کہ میں ان کا ترجمان ہوں۔ تو آج انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے ناظرین اکرام یہ کہا کہ مجھے جو لکھ کر بیان دیا گیا تھا، جو آپ کو پتہ ہے انٹرویو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ پڑھ کے سنا دیتا، اگر جو مجھے لکھ کر دیا گیا تھا وہ میں پڑھتا تو میں الیکشن جیت چکا ہوتا، الیکشن میں ہارتا نہ۔ وہ کیا بیان، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے متعلق نازیبا قسم کا بیان لکھا گیا تھا، جس کو میری غیرت نے تسلیم نہ کیا، میری عقل نے تسلیم نہ کیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں خان صاحب کی زوجہ محترمہ کے متعلق اس طرح کی گفتگو کروں۔ انہوں نے کہا کہ نازیبا الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو میں وہ جو لکھ کر دیا گیا تھا وہ میں نے نہ پڑھا۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض ہے، وجہ کیا ہے کہ میں نے جو انہوں نے بیان لکھ کر دیا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا۔ یہ صحافی بھی جانتا ہے اور پاکستانی قوم بھی جانتی ہے، جب میں یہ انٹرویو دے رہا تھا، جب میں پڑھ رہا تھا، پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ میں نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ اگر میں ان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف جو لکھ کر دیا گیا تھا وہ بیان میں پڑھ دیتا تو آج میں الیکشن آسانی کے ساتھ جیت چکا ہوتا، لیکن میں نے وہ نہ پڑھا۔
میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں بھی کسی سیاسی گھر کی خواتین جن کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان پر کیچڑ اچھالا جائے۔ تو میں حلفاً کہتا ہوں آج بھی کہ میں نے بشریٰ بی بی کو نہیں دیکھا، نہ ہی میری کبھی کسی موقع پر بشریٰ بی بی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ قربانی کے بعد میں بڑی قربانی دیکھ رہا ہوں اور 3 ماہ بہت اہم ہے، جون کا ماہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بے گناہ قیدی ہیں اس سے اڈیالہ جیل بھری پڑی ہے۔ میں اس حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو عید آ رہی ہے عید پہ بڑا اعلان کریں کہ جو جتنے بھی بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان تمام کی رہائی کا اعلان کر دیا جائے، جتنے بھی بے گناہ ہیں۔ انہوں نے کہا عالیہ حمزہ، صنم جوید پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کو اندر رکھا گیا، ان کا قصور کیا، ان کا جرم کیا ہے کہ ان کی سیاسی پارٹی تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کے ساتھ میں نے جو پہلے کہا ہے وفاق کر رہی ہیں، یہ قصور ہے، اس کی وجہ سے رہائی ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن آج بھی میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے۔ ناراضگی کی وجہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہ جو انہوں نے انٹرویو مجھے لکھ کر دیا تھا بیان وہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو ویسے اگر دیکھیں تو شیخ رشید احمد صاحب کا وہ انٹرویو جب تھا تو جیسے وہ کاغذوں کو پکڑ کر آگے پیچھے کر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ مجبور ہیں لیکن کچھ بولنے کے حق میں نہیں، کہ خان صاحب کے خلاف کچھ بولنے کے حق میں وہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں خان صاحب کے خلاف اتنا کچھ بولوں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ نسلی اور اصلی ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ وفاق کروں گا۔ اگر دیکھیں تو خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب نے وفاق کر دی، جو ان کو بیان لکھ کر دیا گیا تھا بقول ان کی کہ میں نے نہیں پڑھا۔ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ واقعی انہوں نے نہیں پڑھا، جس طرح کی وہ انٹرویو تھا، کاغذ آگے پیچھے کر رہے تھے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا کاغذ، ادھر لکھا تھا میں نے وغیرہ وغیرہ، تو اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ تو اس بیان نے پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کس طرح کا بیان دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، بڑا ایک قسم کا جو انہوں نے مقدمہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنا درست ہوگا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لکھ کے دیا تھا۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔